پارہ نمبر 1 سورہ فاتحہ۔ ترجمہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ سورہ بقرہ۔ ترجمہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ذرا شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ ہدایت دینے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، جو یقین رکھتے ہیں پوشیدہ چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تم پر اتاری گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے اتاری گئی ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ بلا شبہ کافروں کے لیے یہ بات برابر ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور بعض آدمی کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، دراصل یہ ایمان نہیں لائے۔ یہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، خود تو احساس کی قوت سے بھی محروم ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے اس بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں ارے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں مگر کوئی شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے کہ یہ بے وقوف لائے ہیں۔ خبردار، دراصل یہی بے وقوف ہیں مگر نہیں جانتے۔ اور جب یہ مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، اور جب تنہا اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان منافقین سے مذاق کرتا ہے اور وہ ان کی راسی دراز کر رہا ہے تاکہ شرارت اور سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہی ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں، نہ تو ان کو تجارت مفید ہوئی اور نہ ہی ہدایت ملی۔ ان کی مثال تو اس شخص کی مانند ہے جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی، اور جب اس کے آس پاس چیزیں روشن ہو گئیں تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، اب وہ کوئی چیز بھی نہیں دیکھتے۔ وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، سو اب واپس نہ ہوں گے۔ یہ مثال ان منافقوں کی ہے کہ آسمان سے مہ برس رہا ہے اور اس میں اندھیرا ہے اور گرج اور چمک ہے۔ جو اس بارش میں باہر ہیں وہ کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ ان کافروں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بینائی اچک لے جائے۔ جب بجلی اپنی روشنی ڈالتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سماعت اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو ضائع کر دیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہاری غذا پھل پیدا کیا، سو تم اللہ کے ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے بوجھتے بھی ایسا کرتے ہو۔ اور اگر تم اس کتاب میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو تم ایسی ہی صورت بنا لو اور اپنے حمایتیوں کو بلاؤ جو اللہ کے سوا ہوں، اگر تم سچے ہو۔
پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار ہے۔ اور ان کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ بول اٹھیں گے، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو مل چکا ہے، اور واقعی ان کو وہی دیا جائے گا جو اس سے ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ ہوں گی، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی اور کی۔ سو جو ایمان لا چکے ہیں وہ تو یہی یقین کریں گے کہ وہ مثال یقیناً ہے، اور جو لوگ کافر ہیں یہی کہتے رہیں گے کہ اللہ کا اس مثال سے مطلب کیا تھا۔ اس سے وہ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو راہ دکھاتا ہے، اور اس سے تو وہ بدکاروں ہی کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ سے اپنے وعدے کو اس کے استحکام کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جوڑے رکھنا اس کو وہ کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان میں رہیں گے۔ تم کس طرح اللہ سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، سو اللہ نے تم کو جاندار بنا دیا، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ جو بھی زمین میں ہے پیدا کیا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ کی تو 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا، انہوں نے کہا کیا تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور آپ کو بے عیب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو کل چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر کہا اب تم بتاؤ مجھ کو ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ تو وہ بولے تو پاک ذات ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے، بس تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، بلا شبہ تو ہی خوب جاننے والا حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے نہ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اگر ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور خوب کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہو، اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے، پھر شیطان نے درخت کے بارے میں دونوں کو لغزش میں ڈال کر جنت سے نکلوا دیا۔ ہم نے کہا اتر جاؤ، آپس میں دشمن رہو، ایک مدت تک تمہارا ٹھکانہ اور زندگی کی پونجی زمین پر ہے۔ پھر آدم نے اپنے ہی رب سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے اور توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا۔ ہم نے حکم دیا کہ اگر سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تم کو میری جانب سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت پر چلتا رہے گا تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم و رنج، اور جو کفر کریں گے اور ہماری آیت کو جھوٹ جانیں گے سو وہ ہی دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ انعام جو میں نے تم پر کیا ہے، اور پورا کرو وہ عہد جو تم نے مجھ سے کیا ہے، تو میں تم سے وعدہ پورا کروں اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو۔
اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پر، جو تصدیق کرتی ہے ان کی جو تمہارے پاس ہیں، یعنی کہ تورات، اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر مت فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو، اور حق کو ناحق یعنی باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، اور ناحق کو چھپاؤ جب کہ تم اس کو جانتے ہو، اور نماز کو قائم رکھتے رہو، اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے رہا کرو۔ کیا تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم کتاب الہی پڑھتے رہتے ہو؟ کیا تم اپنی عقل سے سوچتے نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرتے رہا کرو، اور بلا شبہ یہ گراں گزرتا ہے مگر خشوع کرنے والوں پر نہیں، جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اسی کے پاس واپس جانا ہے۔